اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو ہوگی کہ بیت المقدس کی تعمیر کب ہوئی اور بیت المقدس میں نماز کی فضیلت کیا ہے، اور کیا آپ حصولی ثواب کے لیے بیت المقدس کی طرف سفر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ روئی زمین پہ دوسری نمبر پر جو مسجد تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد ہے بیت المقدس۔ بیت اللہ شریف کے تعمیر کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر وجود میں آئی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، سمعت ابا ذر قال قلت یا رسول اللہ ای مسجد وسع فی الارض اول قال المسجد الحرام، یعنی پہلی نمبر پر جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد حرام ہے۔ قلت ثم ایو، پھر اس کے بعد قال المسجد الاقصی، دوسری نمبر پر جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ قلت کم کان بینہما کان 40 سنہ، کہ ان کے درمیان کتنا فرق آیا، کتنا ٹائم گزرا، فرمایا کہ 40 سال۔ اگر 40 سال سے حقیقی 40 سال مراد لیا جائے تو اس کی تعمیر کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی جائے گی کہ آپ نے ان دونوں مسجدوں کی بنیاد رکھی، اور دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوا، یا یہ کہ ملائکہ نے ان دونوں کو 40 سال کے وقفے سے تعمیر کیا۔ اور اگر حدیث کی مراد حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہے تو چونکہ دونوں کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ آ رہا ہے تو لہٰذا حدیث سے مراد 40 سال مراد اس سے تکثیر ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد پھر یہ مسجد بیت المقدس جو ہے نا تعمیر ہوئی۔ بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ مسجد اقصی میں نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی فی المسجد الاقصی ب50,000 صلاۃ۔ اور اگر کوئی بندہ یہاں سے سفر کرتا ہے بیت المقدس کے لیے ثواب کی نیت سے تو یہ سفر صحیح ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس میں 3 مساجد کا ذکر ہے کہ 3 مساجد کی طرف آپ حصولی ثواب کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد رسول ہے، اور ایک مسجد اقصی ہے۔ تو آج ہم نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی کہ بیت المقدس، فلسطینی سرزمین، غزہ، یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور کتنی ضروری ہے، لیکن ہم مسلمان اس کے لیے کتنے محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم حدیث کے کسی مصداق میں آتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان کی آزادی کے لیے کوئی کوشش بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہر مسلمان، ہر چھوٹا بڑا بوڑھا اور عورت، ہر انسان، ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گا وہ یہ سوچے کہ ہمارے مقدسات کے کیا حال ہیں۔ ہم اپنی مقدسات کو انگریزوں اور غیروں کے حوالے اور یہود و ہنود کے حوالے کر رہے ہیں، یا ہم وہ ہمارے پاس موجود ہے؟ تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔